نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد محمود کہ در جملہ صور شد بانوار محمد جلوہ گر، صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ محترم حاضرین و سامعین، علماء کرام، سادات کرام، وابستگان آستانہ عالیہ اور صاحب مزار کے صاحبزادگان، تمام عزیز و اقارب، اللہ پاک کی بے شمار حمد اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد و حساب نعت کے بعد مختصر سی باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مجھے بھی کچھ جلدی ہے، لیٹ ہو گیا ہے یہ حاضری، اور وقت بھی مختصر ہے۔ قبلہ مصباحی صاحب کا خطاب ہونے والا ہے۔ چند باتیں عرض کروں گا، زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لمبی تقریر پہ دار و مدار نہیں ہوتا، دار و مدار اس چیز پہ ہے اگر در خانہ کا سست یا کہ حرف بسست۔ اگر گھر میں کوئی ہو تو دستک ایک ہی کافی ہوتی، اور گھر میں کوئی نہ ہو سارا دن دستک دیتے رہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کرے یہ گھر آباد ہو حضور کی محبت سے، حضور کے عشق سے، تو بات تو ایک ہی کافی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک مولانا بڑا خطاب فرما رہے تھے اور بہت کچھ ڈرا رہے تھے لوگوں کو، وہاں یہ کچھ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، فرشتے یہ سلوک کریں گے، یہ سلوک کریں گے، یہ سلوک کریں گے۔ تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، اس نے کہا مولانا نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا وقت ضائع کریں، وہاں اتنے سوالات نہیں ہوں گے جو آپ بتا رہے ہیں، وہاں ایک سوال ہوگا، کیا کہ دنیا میں تو تیرا تھا، تو کس کا تھا؟ بس اس مولانا کی کئی گھنٹوں کی تقریر اور بڑھیا کے دل سے اٹھنے والی ایک بات، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کسی ادھر آگے رکھوا دیں۔ ماحول خراب کرن دی بڑی معافی ہے۔ اللہ کو سلامت۔ نہ نہ تا فرماؤ تا حاضری ہوگی بس۔ اسی نہیں لواں گے خواجہ صاحب کا واقعہ 90 لاکھ والا۔ یا نبی یا نبی غلام ہے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں بہت بھی ٹھیک۔ تکبیر
قبلہ مصباحی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور اصولاً تو یہ ہے کہ آب آمد تیمم برخاست لیکن اب وہ انہوں نے حکم فرمایا ہے، میں کچھ سبق سنا دیتا ہوں آپ کو۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اور آپ جانتے ہیں کہ علماء جب خطاب فرماتے ہیں تو خطبے کے بعد یا آیت پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں۔ آیت کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ ذرا غور فرمائیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور کے غلام موجود ہیں، حضور اپنے لب مبارک سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں، جب بات مکمل فرماتے ہیں بھئی یہ بے جا نعرے کا مزہ نہیں آتا، نعرہ وہ ہونا چاہیے جو بجا ہو، بات مکمل ہی نہیں ہوتی آپ پہلے نعرہ مارنا شروع کر دیتے۔ نعرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف غور سے چند منٹ میری بات سن لیں۔ حضور تشریف فرما ہے، اپنے لب مبارک سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں، جب بات مکمل فرماتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں یہ میں بول رہا تھا، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ اور کچھ دیر کے بعد پھر حضور لب کشائی فرماتے ہیں، جب بات کو مکمل فرماتے ہیں یہ خدا بول رہا تھا، اس کو کہتے ہیں قرآن۔ حدیث بھی حضور کے لب مبارک سے نکلتی ہے، قرآن بھی حضور کے لب مبارک سے نکلتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم فرق کر سکیں کون سا قرآن ہے کون سا حدیث ہے۔ حضور خود بول کے جس کو فرمائے یہ میں بول رہا تھا وہ حدیث، خود بول کے جس کو فرمائے خدا بول رہا تھا وہ قرآن ہے۔ بھئی یہ میم تو مصری کی ڈلی گھول رہا ہے اور سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ تو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا خلاصہ دو چیزیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ سے مانگنے والی چیز کون سی ہے۔ دو چیزیں۔ چونکہ ہم اس دربار پر انوار پہ آئے ہوئے ہیں تو ہمیں آنے کا مقصد سمجھنا چاہیے، ہم کیوں آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جاتے، یہاں آتے نہیں ہیں، ہم آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ تعلیم فرمایا کہ جس سے کچھ مانگنا ہو اس کی تعریف کیجئے۔ پہلے تعریف کیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک اس کی تعریف ہے۔ اس کے بعد مانگنے والی چیز بتائی۔ اب مجھ سے مانگنا کیا ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب سیدھے راستہ جو بھی عقیدہ رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے میں سیدھے راستے پہ، کوئی ادھر جا رہا ہے، 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 سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ سیدھے راستے پہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ فرمایا وہ صراط مستقیم جس کی مانگنے کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں صراط مستقیم؟ فرمایا ایک صراط ہے، ایک راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟
الذین، فرمایا کچھ لوگ ہیں میرے بندے ہیں ان پہ میں نے انعام کیا ہے. میرے ان بندوں کے راستے کا نام صراط مستقیم. مجھ سے مانگنا ہے تو میرے بندوں کا راستہ مانگو. تو ہم ان اولیاء کرام کے پاس خود نہیں آتے، اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ مجھ سے مانگو جن پر میں نے انعام کیا ہے، اور کہو یا اللہ اپنے ان بندوں کا راستہ عنایت فرما جن پر تو نے انعام کیا. یہ تو ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک بات تھی جو میں نے آپ خدمت میں عرض کی. اب سادہ سی بات ایک عرض کرتا ہوں کہ ہم ان اولیاء کرام کے در دولت پہ کیوں آتے ہیں. بھینس سے دودھ نکالا گیا، 4 کلو دودھ بیچنے کے لیے آ رہا ہے وہ گوالا اٹھا کے شہر میں بیچنے کے لیے. راستے میں پانی موجود ہے. پانی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے دودھ سہیں تیری تو قیمت ہے، میری کوئی قیمت نہیں. اگر تو مجھے اپنے ساتھ ملا لے تو جس بھاؤ تو بک جائے گا اسی بھاؤ میں بک جاؤں گا. تو دودھ نے کرم کیا پانی پر، اسے اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس کے بعد دکان پہ پہنچا، جس بھاؤ دودھ بک گیا اسی بھاؤ پانی بک گیا. دکاندار نے اس کو کڑھا میں ڈال دیا، اس کے نیچے آگ جلائی. جب تپش محسوس ہوئی تو پانی نے عرض کیا دودھ سہیں میری تو قیمت کہنا ہے، میری قیمت تو بنائی. ہن ایویں کر تو نندر کر، تیرے وروں میں سڑن واسطے تیار ہوں. پانی جلتا رہتا ہے، دودھ آرام کرتا ہے. جلتے جلتے جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو دودھ کی آنکھ کھلتی ہے، اس کو جوش آتا ہے. دکاندار کہتا ہے دودھ سائیں ناراض نہ ہوں، کیا بات ہے؟ دودھ آگ تیز ہو گئی، میں کم کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ آگ تیز ہو گئی، بات یہ ہے اتھا میرا یار ہا وہ کرے گیا. اب کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ پانی کا چولو بھرتا ہے، یار کو یار سے ملاتا ہے تو اسے چین آتا ہے. تو بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. گرچہ من ناپاک ہستم دل با پاکاں بستام، در بہارستان آرم رشتہ گلدستام. ہم اگرچہ ناپاک ہیں لیکن پاک لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے. ان کی نسبت سے ہی ہماری بخشش ہوگی، ان کی نسبت سے ہی ہماری نجات ہوگی. تو حضرات ہم اس لیے ان آستانوں پر. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو مر گئے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے پاس کیا کرنے آتے ہو. یہ ایک بات میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حضرت تشریف فرما ہے، کہتے ہیں عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان پہ کنٹرول کرو، عارف کے ساتھ بیٹھو تو دل پہ کنٹرول کرو. مجھے تو دونوں چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے ان کی موجودگی میں. یہ آپ کا بڑا پن، آپ کا بڑا پن. دیکھے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ لوگ زندہ ہیں، لا یموتون بل ینتقلون من مکان الی مکان آخر. کہتے ہیں کہ کیسے اپنے پڑھا نہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں حضرت کی موجودگی میں کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی نہیں سمجھے یہ لوگ. کل نفس ذائقۃ الموت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ یہ ہے ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. دو باتیں یہاں قابل غور ہے. ایک یہ کہ موت نے ہمیں نہیں چکھنا، موت نے ہمیں نہیں چکھنا، ہم نے موت کو چکھنا ہے.
اور موت کے آنے سے پہلے اگر سرکار کا عشق سے لبریز ہو اور یار اس پار ہے اور میں اس پار ہوں، بہت بڑا دریا ہے درمیان میں، او دس دی کلی یار دی، دل چاہتا ہے جلدی جلدی وہاں پہنچ جاؤں، سمجھ نہیں آتی کیسے پہنچا جائے، تو کوئی عارف کان میں راز کی بات کہہ دیتا ہے کہ اس پار والے محبوب کے پاس پہنچنا چاہتے ہو تو فریدہ ٹوریا ٹوریا جا، ایسے ہی چلتے رہو، آگے ایک پل آیا جائے گا، اس پل کو جب عبور کرو گے تو یار سے مل جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے اس پل کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ اب اس پل کے شوق میں سفر کرتا ہے، اس پل سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو یار تک پہنچانے والا ہے۔ اب اس پل کا انتظار ہے، اس کی محبت میں سفر کر رہا ہے۔ اچانک جب وہ نظر آتی ہے پل، موت والی پل، چمر گاید تبسم بر لبے اوست، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ تبسم آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو آ گئی ہے وہ پل جو جس نے مجھے یار سے ملا دینا ہے۔ تو اس موت کو اس نے چکھنا ہے، وہ چکھتا ہے، پار پہنچ جاتا ہے، وہ چکھتا ہے اور پار پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے، اس کو اس کی تکلیف ہی نہیں محسوس ہوتی۔ وہ پھر چکھتا ہے، پھر مل جاتا ہے، پھر چکھتا ہے، پھر مل جاتا ہے۔ ایویں چکھن جوگی تو ملی موت، ذائقۃ الموت، موت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ کھانے کے لیے پلیٹ ہوتی ہے، پرات ہوتی ہے، چکھنے کے لیے تو ذرا سی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ اگر خامند سخت ہو اور عورت روزے کے ساتھ چکھ لے سالن کو، روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو بھی چکھنا کہتے ہیں۔ تو اس نے موت کو چکھنا ہے، چکھن جوگی ملی موت، چکھ چکھ کے اس نے یہ موت کو کھا گیا ہے، موت اس کو نہیں کھاتی۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ چکھ چکھ کے یار سے ملتے ہیں بار بار، یہ موت کو کھا جاتے ہیں، موت ان کو نہیں کھاتی۔ اب کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی کیجئے، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ اگر دل میں حضور کا عشق ہے، موت کو چکھا جائے گا، موت نہیں کھا جائے گی، یہ موت کو کھا جائے گا۔ اور علامہ اقبال نے ایک خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا آپ اگر کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے دیں، کسی کو گھڑی دے دے، کسی کو پیسے دے دے، کسی کو کپڑا دے دے، واپس تو نہیں لیں گے نا، دی ہوئی چیز واپس نہیں لی جاتی، اگرچہ وہ آپ کے اپنے کام کی بھی ہو، واپس نہیں لیتے۔ جب آپ کو زیب نہیں دیتا کہ دی ہوئی چیز واپس لے لے تو جانے کے بخشند دیگر نہ گیرند، وہ جو جان بخش دیتا ہے وہ بھی واپس نہیں لیتا۔ تو کسی کو کچھ بخش دے تو واپس نہیں لیتا، اور وہ جب جان بخش دے کسی کو تو پھر وہ واپس کیسے لیتا ہے؟ نہیں لیتا، تو پھر بندہ مر کیسے جاتا ہے؟ ہاں کہتے ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ یقین والے، کچھ بے یقین۔ جو بے یقین ہے وہ اتھا ہی مرے ہوئے ہیں، اتھا ہی مرے ہوئے ہیں، جو یقین والے ہیں وہ یہاں بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ ہے۔ آدم بمیرد از بے یقینی، انسان مر جاتا ہے تو بے یقینی کی وجہ سے مر جاتا ہے، یقین والے نہیں مرتے ہوتے، یہ لوگ یقین والے ہوتے ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، اسی لیے ان کی مزار پہ یہ رونقیں ہیں، لوگوں کی آبادیاں ہیں۔ تو حضرات ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری اللہ والے لوگوں سے نسبت ہوتی ہے، اور اس نسبت کی بدولت اللہ تعالی ہم پہ کرم فرمائے گا۔ میں اسی ارادے سے، حاضری کے ارادے سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اصل خطاب تو حضرت کا ہوگا، میں تو ایسے ہی آپ کی سمع خراشی کرتا رہا ہوں، چند باتیں صرف اس لیے کہ میں حاضر ہوا ہوں تو کوئی نہ کوئی بات ضرور عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ
میری اور آپ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے، حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا تصوف کی خدمت میں، جہاں خطاب فرماتے ہیں تصوف کے حوالے سے خطاب فرماتے ہیں۔ بہت خال کوئی لوگ ہیں جو اس طرح کا تصوف سے لبریز خطاب فرماتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، ان کے علم و فضل میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔